اب ایک سوال جو تھا وہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا جب اس کا پوسٹر وغیرہ شیئر ہوا, وہ یہ کہ وائی آر وی ٹاکنگ اباؤٹ پورن ایڈکشن, بیکاز آج کا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا PG-15 ریٹڈ ہے یا مے بی 18+ ریٹڈ ہے, جو بھی اس کو آپ کہہ سکیں, بٹ آئی تھنک یہ اب اتنا 18+ بھی نہیں رہا, بیکاز دس پورن ایڈکشن جو ہے یو ول بی سرپرائزڈ کہ کتنا کامن ہو چکا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے. مطلب ایون 7 years 8 years میں ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں جہاں پہ مدرس جو ہیں دے آر شاکڈ کہ ہمارا بچہ جو تھا, ہم نے دیکھا کہ وہ کسی ڈیوائس کے اوپر, کسی اسمارٹ فون پہ, کسی ڈیجیٹل ٹیبلٹ پہ پورنوگرافک کانٹینٹ کو ادھر انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی ایکسیس کر رہا تھا, اور اس سے اور کچھ نہ ہو, چلو ایٹ لیسٹ کیوریس ضرور ہو رہا تھا کہ واٹ از دس. اینڈ ظاہری بات ہے پھر انسان کی فطرت ہے, اٹ مائٹ انکلائن ٹوورڈ سرٹن تھنگس, اینڈ دین وہاں سے ایک رولر کوسٹر سمجھ لیں کہ ایک افیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ اٹ گوز فرام ون لیول ٹو دا نیکسٹ لیول ٹو دا نیکسٹ لیول. سو obviously جب ہم بات کرتے ہیں کہ it's an addiction, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے, how do we know it's an addiction, right? But I think in order to counter any type of addiction جب ہم بات کرتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ how can that harm you, ٹھیک ہے. تو I think ہمارا جو آج کا فارمیٹ ہوگا شو میں, we'll talk primarily about یعنی how can pornography addiction harm you, number 1. Number 2 ہے how to know if you're addicted to it, because that's step number 2. Because obviously ایک آپ کو یعنی جب بھی آپ کسی ایڈکشن سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جس چیز سے میں ایڈکٹڈ ہوں یہ مجھے ہارم کیسے کرتی ہے. دوسرا یہ کہ am I addicted to it or not, ٹھیک ہے. And the third thing is to do something about it, جو ہم بات کریں گے. مین ہمارا فوکس اسی پہ ہوگا کہ how to actually do something about it. And I can't begin to tell you کہ the number of cases I get on a regular basis جہاں پہ sometimes it's mothers talking about their sons or daughters even, sometimes it's siblings, بڑی بہن ہے وہ بتا رہی ہے میرا بھائی جو ہے وہ اس قسم کے کاموں کے اندر ملوث ہے. sometimes it is wives who are complaining about their husbands, and ایسی horror stories ہیں جہاں پہ one particular sister contacted me and she said کہ actually یہ میں ایک بتا رہا ہوں, although اس طرح کی بہت ساری examples ہیں. one particular one جس میں انہوں نے بتایا کہ ever since they got married, and it had been about 2 to 3 years since they got married, they have not had an intimate relationship. Why? Because the husband is addicted to porn, and nothing now satisfies him except pornography, and وہ بھی بہت زیادہ ہارڈ کور قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو اب جو وہ جو نارمل ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ وائف کا, وہ دیٹ مینس نتھنگ فار ہم. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا یہ کرٹیکل معاملہ ہے. اٹس اے $multi-trillion انڈسٹری, ٹھیک ہے. اتنا پیسہ آپ بیس بال لیگ اٹھا لیں, آپ امریکن فٹ بال لیگ اٹھا لیں, آپ ان کی باسکٹ بال لیگ اٹھا لیں, NFL جو ہے اور NBA, ان ساروں کا جو کمبائنڈ بجٹ ہے نا وہ ایک طرف ہے, اور جو پورن انڈسٹری کا بجٹ ہے وہ ایک طرف ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ پیسہ جو ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں انے واہ پیسہ جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ لگا ہوا ہے. ایون اسٹیٹسٹکس بھی آپ اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو 2019 میں ایک ویب سائٹ ہے, ایک ویب سائٹ کی بات ہو رہی ہے, ویب سائٹ تو بے شمار ہیں, اس میں 42 بلین آپ کے وزٹس ہیں, ٹھیک ہے. 42 بلین, اتنے بندے دنیا میں نہیں ہیں جتنے 42 بلین, اور جس کا مطلب بنتا ہے کہ پر ڈے 115 ملین وزٹ کر رہے ہیں لوگ اس کو. That is just insane. اور اس میں نا this is on one side. yes اس کے اندر نا ایک بہت مسکنسیپشن بھی ہے کہ when the content is freely available, so how is this a $multi-trillion industry? So basically how they earn money and how is this business going on? It's basically the traffic that is visiting that particular website. اور اس سے یہ سارا سائیکل ایڈز آتے ہیں, اور پھر وہ سارا سائیکل ایڈز تو آپ کے پاس آج کل یوٹیوب پہ بھی ایڈز ہیں. مطلب یوٹیوب کی ویڈیو اگر آپ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ بیسکلی ایڈز کے اندر جس طرح کھانا بناتے ہیں نا, تو وہ تڑکا لگاتے ہیں, کسی مائنر چیز کا تڑکا لگتا ہے اور مین کورس کچھ اور ہوتا ہے. تو اس طرح یوٹیوب جو ہے نا وہ ایڈز جو ہے وہ مین کورس کی طرح آفر کرتا ہے اور ویڈیو جو تڑکے کی طرح آفر کرتا ہے. اینڈ وی آل نو کہ پورنوگرافی جو ہے اٹ اسٹارٹس لو, مطلب ویری بیسک لیول پہ اسٹارٹ ہوتی ہے, اور دین اٹ انکریزز. جو اس کا ویور ہوتا ہے, ٹالرنس کا شاید آپ کو آئیڈیا ہو کہ جو ایڈکٹیو ڈرگز ہوتی ہیں, پہلے آپ تھوڑی سی اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو آپ کو اس کا افیکٹ آتا ہے, ہاں ہائی دیتی ہے, ٹھیک ہے. دین ایک ٹالرنس آپ کی باڈی ڈیولپ کرتی ہے کہ ٹو اچیو دا سیم افیکٹ یو ہیو ٹو انکریز دا ڈوز آف دیٹ ڈرگ. تو پورنوگرافی کے لیے بھی نا یہ سیم فارمولا اپلائی ہوتا ہے. بالکل. تو بہت سارا کانٹینٹ فریلی اویلیبل ہوتا ہے, بٹ سم ٹائمز پیپل ہیو ٹو پے تاکہ وہ ایکسٹریم قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ ویو کر سکے. اچھا, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ جو کچھ کیسز ایسے ہیں جو کہ چائلڈ ریپسٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کے کیسز ہیں, وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوئے. یعنی آپ
یعنی ون آف دا تھنگس اباؤٹ اٹ کہ وہ دیکھنے میں بڑا شریف آدمی لگتا ہے, یعنی بڑا شریف آدمی, نارمل بیک گراؤنڈ, امریکہ میں فار ایگزامپل پلا بڑا اچھے فیملی میں تھا, پیرنٹس ور مطلب ڈیواؤٹ کرسچنس تھے, چرچ جاتے تھے, وہ بھی چرچ جاتا تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے ٹین ایجرز میں آنے لگا تھا, مطلب تقریباً 11-12 سال کا تھا, تو آئی گاٹ ہولڈ آف سم پورن مٹیریل اینڈ انیشلی اٹ واز میگزینس اینڈ دین میگزین سے وہ اپ گریڈ ہو کے فلموں پہ گیا, اور وہاں سے آگے کرتے کرتے کہتا ہے کہ مائی ایڈکشن, میں نے اس کو اٹ وینٹ ان چیکڈ, اینڈ بیکاز اٹ وینٹ ان چیکڈ, اس کے بعد وہ اتنا آگے چلا گیا کہ دین ایون دیٹ کانٹینٹ واز ناٹ انف, ہی ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایکچولی, اور وہ کرتے کرتے ہی بیکیم ون آف دا بگیسٹ چائلڈ ریپسٹ ان دی US اینڈ سو آن. تو اس کی میں لائف اسٹوری پڑھ رہا کہ ہاؤ ڈو یو بیکم لائک دیٹ, آئی مین ہاؤ ڈز اے نارمل پرسن go from being an average Joe to being a child rapist, you know, تو how وہ پورا ٹرانزیشن کیا ہے. تو اس کی اسٹوری جو ہے ویری شاکنگ اینڈ مطلب ہارفائنگ. اور ایک اور جو میں دیکھ رہا تھا BBC کا ایک تھا, جو میں چاہ رہا تھا کہ میں اسٹارٹ یہاں سے کروں تاکہ آپ کو ذرا اس کا ہارر کا اندازہ ہو جائے. اور صرف ایک کیس, یہ تو جو کا ایک کیس بتا رہے ہیں جی, جو اسٹڈیز ہے کہ پورے کے پورے کرمنلز جو ہیں جیل میں, وہ سب کے سب ان کی ہسٹری جو ہے نا کہیں نہ کہیں ادھر سے ملتی ہے. ایبسلیوٹلی 100% ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو BBC کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے ایک بندے کو انٹرویو کیا جو کہ بیسکلی پورن ایڈکٹ تھا, اور اس کی ڈیورس ہو گئی, اس کی بیوی اور بچے چھوڑ کے چلے گئے اس کو, اس کے پیسے سارے چلے گئے, ہی گاٹ فائرڈ فرام ہز جاب, ہی بیکیم بیسکلی اے کمپلیٹ لوزر. ٹھیک ہے, اس کی لائف بالکل گاٹ, جیسے کہتے ہیں نا کہ فلش ڈاؤن دا ٹوائلٹ, بالکل لائف تباہ ہو گئی. اور وہ جو تھا نا, ہی بیکیم لائک مطلب اتنا وہ فزیکلی ویک ہو گیا, اور اس کے اندر میڈیکل پرابلمز اس میں اتنے آ گئے. اور اس نے یعنی اور اس نے پھر جب اس کا انٹرویو ہوا, اس نے کہا کہ میں سارا جو میری لائف کا جو مسئلے ہیں نا, آئی بلیم مائی ایڈکشن ٹو پورن بیکاز آف دیٹ. اینڈ ہی سیڈ کہ میری وائف بیکاز آف دیٹ مجھے چھوڑ کے چلے گئی, میرے بچوں کا میرے بارے میں اتنا برا امپریشن ہے, میں یو نو ایوری ڈے آئی واز واچنگ دس کانٹینٹ, اینڈ مائی وائف, میرے کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا, یہ وہ جاب سے نکل گیا, سارا کچھ مطلب بالکل ایک لائف میں ڈاؤن ورڈ اسپائرل تھا. اور اس کا یہ جملہ مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ if I was given the opportunity to press a delete button that could destroy all the servers of the planet that contained pornographic material, kehta hai, I would crawl on a path of glass and thorns even if it kills me to press that button. یعنی یہ ایک گورا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر کانٹوں پہ اور ٹوٹے کانچ پہ اور کیلوں پہ مجھے رینگ کے جانا پڑے کہ میں ایک ایسا بٹن دبا دوں جس سے دنیا کے جتنے بھی سرورز ہیں جس میں یہ پورن کانٹینٹ پڑا ہوا ہے وہ اڑ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, اور یہ مجھے پتا ہے میری جان نکل جائے گی اس میں, I will die in the process. کہتا ہے I would do it because I know what happened to me, I don't want it to happen to anybody else. تو میں اسٹارٹنگ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کے ہارمفل افیکٹس کیا ہیں. یعنی ایک بندہ ابھی جو فار ایگزامپل پورن دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا کچھ بھی نہیں. اور سوری, ایک جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہے, ہم نے ریلیجن کو بھی باہر رکھا ہوا ہے ڈسکشن. بالکل بالکل, we're not talking about religious element جو ہوتا ہے جی, یہ تو ابھی صرف نارمل آپ کی لائف کی بات ہو رہی ہے. بالکل, یہ ویسٹرن لوگوں کی بات, بالکل نارمل لوگوں کی بات کریں جو نارمل سی لائف گزار رہے ہیں, ان کا بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کے تھرو گزرے ہیں. یعنی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا عام طور پہ بندہ کہ بھائی اگر میں تھوڑا بہت دیکھتا بھی ہوں تو اس میں کیا ہے, it's a victimless crime, there is no victim here. ٹھیک ہے, میں نے کسی کو کون سا مارا پکڑ کے کیا, بٹ یو آر دا وکٹم. جو اصل میں جو بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے نا وہ آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہے, بیکاز آپ کی اتنی سوچ نہیں ہے کہ آپ 10 years in the future دیکھ سکیں, 20 years in the future دیکھ سکیں. جو لوگ ایک دفعہ اس ڈرگ میں لگتے ہیں وہ پھر بہت آگے تک چلے جاتے ہیں. That's where the problem lies.